والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد. ہم اپنے جان کے دشمن کو اپنے جان کہتے ہیں. ہم اپنے جان کے دشمن کو اپنے جان کہتے ہیں. محبت کی اس مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. معزز محترم و معزز جلوہ افروز اساتذہ کرام اور دور دراز سے آنے والے مہمانان اعظم اور میرے چھوٹے بڑے طلبہ بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ حضرات کے سامنے آج جنگ آزادی کے بارے میں لب گشائی کرنے کی جسارت کروں گا کہ آج ہم تمام لوگ ہندوستان کی 78ویں جنگ آزادی منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. یہ ہم تمام لوگوں کے لیے بہت خوشیاں اور مسرت کی بات ہے، کیونکہ ہمارا دیش 1857 سے لے کر 1947 تک پورے انگریزوں کی غلامی میں رہا. اسے غلامی سے آزاد دلانے کے لیے ہمارے علماء اور ہمارے مشائخ نے اور ہمارے دانشوروں نے کل جدوجہد کی. ایک طویل مدت تک جدوجہد کرنے کے بعد 15 اگست 1947 کو ہمارا دیش آزاد دلائی. اس آزادی میں ہمارے علماء اور ہمارے دانشوروں نے ایسے تکلیف اور شدت کا سامنا کیا، ایسے مصائب و آلام سے گزرے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اگر ہم اس پریشانی کو سوچتے بھی ہیں تو ہماری روح کانپ جاتے ہیں، کیونکہ خود انگریز مورخ فرماتے ہیں کہ دلی سے لے کر خیبر تک روڈ کے کنارے جتنے بھی درخت ہیں ان میں سے شاید کوئی ایک درخت ہوگا جس میں ہمارے ایک یا دو علماء کو لٹکایا گیا نہ ہو. صرف یہی نہیں بلکہ آگے مورخ لکھتے ہیں کہ ہمارے علماء کی 12,000 تعداد کو پھانسی پر لٹکایا گیا. بالعموم 5 لاکھ مسلمانوں کو قتل عام کیا گیا. اسی قدر مصائب و آلام سے گزرنے کے باوجود ہمارے علماء اور ہمارے مجاہدین جنگ آزادی سے انگریزوں سے لڑوں سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ پوری استقامت کے ساتھ بہادری کے ساتھ انگریزوں کا مقابلہ کیا. اس میں ایک نمایاں نام ہے علی بردی خان جو سراج الدولہ کے نانا ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے خود انگریزوں پر حملہ کر کے 1754 میں انگریزوں کو کلکتہ کے سرزمین سے بھگایا ہے. اسی طرح جب ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹیں گے تو ہمیں بہت سارے مجاہدین ملیں گے جو ٹیپو سلطان کا نام آتا ہے، جو بہت سارے مجاہدین ملیں گے جنہوں نے پوری استقامت کے ساتھ بہادری کے ساتھ انگریزوں کا مقابلہ کیا. افسوس یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے لوگوں نے غداری کی، بے وفائی کی، جس کی وجہ سے ہمیں یہ جنگ ہارنا پڑا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں انگریزوں نے بنگال، بہار اور اڑیسہ کے سرزمین کو پوری طرح سے قبضہ کر کے ڈالا. اسی طرح جب ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹیں گے تو بہت سارے مجاہدین ملیں گے جو ٹیپو سلطان کا نام آتا ہے، جنہوں نے پوری استقامت کے ساتھ بہادری کے ساتھ جدوجہد کیا. مولانا ابوالحسن علی ندوی فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی وہ واحد شخص ہے جس نے سب سے پہلے اپنے ذہانت سے انگریزوں کے ناپاک پالیسیوں کو سمجھا اور اس کے خلاف رد عمل شروع کر دیا. ہم یہ بات پوری یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آزادی جس میں ہمارے علماء اور مشائخ اور ہمارے دانشوروں نے حصہ لیا ہے، اسی طرح تاریخ کوئی مثال پیش نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود ہم یہ بات پوری یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آزادی جس میں ہم ہندوستان میں پوری آزادی کے ساتھ زندگی جی رہے ہیں، اس کو ہم اتنے آسانی سے حاصل نہیں کی. اس کو پوری ہندو مسلم سب لوگ اکٹھا ہو کر مل کر ہم اس دیش کو آزاد دلائی ہے. اسی وجہ سے ہم ہمارے دیش کی بقا کے لیے، ہندوستان کی بقا کے لیے، اس کی تہذیب کو باقی رکھنے کے لیے اتحاد کیا کریں. عزیزان محترم، ہم یہ آزادی اتنا آسانی سے حاصل نہیں کی. یہ آزادی اس وقت حاصل ہوئی جب مولانا ظفر خان مصری کو جیل میں قید کیا گیا، اور جب مولانا اس درد و قرب سے گزرے تب ہمیں یہ آزادی حاصل ہوئی. جب مولانا سے انگریزوں نے کہا کہ دمدمے میں دم نہیں، اب غیر منگو جان کی، دمدمے میں دم نہیں، اب غیر منگو جان کی، دمدمے میں دم نہیں، اب غیر منگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی. اس وقت آپ نے جواب دیا، غازیوں میں بو رہے گی جب تک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تک ایمان کی، تحت نشین تک ہندوستان کی. اس وقت ہمیں یہ آزادی حاصل ہوئی جب گاندھی جی کے زندگی کو تلوار بنا دیا گیا، تب ہمیں یہ آزادی حاصل ہوئی.
جب ابوالکلام آزاد جس کی تاریخ کو پڑھ کر آج ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے، وہی ابوالکلام آزاد جس نے آزادی کے لیے اپنے تن تن من سب لٹا دیا، وہی ابوالکلام آزاد ایک طرف اپنے بیوی کی طبیعت خراب ہے اور وہ خود جیل میں پھنسے ہوئے، اس وقت انگریزوں نے آپ سے کہا تھا اگر تم اس کو لے کر دے تو آپ کو ہم آزاد کر دیں گے، اس وقت آپ نے جو جواب دیا اس کو ہمارے ذہن میں حفاظت کرنی چاہیے، محفوظ کرنی چاہیے۔ آپ نے کہا تھا ایک طرف میری ماں بیمار، میری بیوی بیمار ہے، یہ تو حقیقت ہے، لیکن دوسری طرف میری ماں انگریزوں کی جنگوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جب تک میری ماں انگریزوں کی جنگوں میں پھنسے ہوئے ہیں تب تک اگر میری بیوی مرتی ہے تو مر جائے، لیکن بیوی کے لیے ماں کی قربان نہیں کر سکتا، بیوی کی قربان کر سکتا ہو۔ عزیزان محترم، آج ہم جس ترنگے کو پھیلا رہے ہیں وہ ہماری شان ہے، ہماری فخر ہے، اسی لیے اگر ہم یہ چاہیے کہ ہم اس ہندوستان میں آزادی کے ساتھ رہے، اس ہندوستان میں امن امان کے ساتھ رہے، تو ہم آج سے قیامت تک اگر ہندوستان کے لیے کوئی قربانی پیش کرنی ہے تو ہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں میری تقریر کو ایک شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ چمن اپنا، وطن اپنا، زمین اپنا اپنا، چمن اپنا، وطن اپنا، زمین و آسمان اپنا، جہاں میں سب سے پیارا ہندوستان اپنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔